کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، اتنی دیر تک داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ یہ آیت مبارکہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 ہے اور سورت نمبر 24 ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پس اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ اس وقت موقع نہیں، لوٹ جاؤ، تو بلا تعمل لوٹ جاؤ۔ یہ لوٹ جانا تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 28 ہے، سورت نمبر 24 ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس بات میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ جس میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارا کچھ سامان ہو، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورت نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 29۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس ابو موسیٰ اشعری آئے اور فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس حکم بھیجا کہ میں ان کے پاس آؤں، تو میں ان کے دروازے پر آیا اور 3 مرتبہ سلام کیا۔ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کس چیز نے تم کو ہمارے پاس آنے سے روکا؟ تو میں نے کہا میں آیا اور آپ نے دروازے پر 3 مرتبہ سلام کیا، آپ کے دروازے پر 3 مرتبہ سلام کیا، آپ حضرات نے مجھ کو جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت لے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس ہو جائے۔ پس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس پر گواہی پیش کرو۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں ان کے ساتھ اٹھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور گواہی دی۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ امام طحاوی نے اپنی کتاب مشکل الاثار میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قصہ میں روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور کہا السلام علیکم، کیا عبداللہ بن قیس آ سکتا ہے؟ پس مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس ہو گیا۔ کلدہ بن حنبل سے روایت ہے کہ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا ہرنی کا بچہ اور کھیرے ہدیہ بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے بلند حصہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت نہیں لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور السلام علیکم کہو اور پھر آ جاؤ۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی اور ابو داؤد کی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سلام سے ابتدا نہ کرے تم اس کو اجازت مت دو۔ یہ حدیث پاک بہقی شریف اور شعب الایمان کی ہے۔ سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی اجازت لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی ضرور اپنی والدہ کے پاس جاؤ تو اجازت لو۔ تو اس شخص نے کہا میں گھر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس بھی اجازت لو۔ تو اس شخص نے کہا
کہ میں ان کا خدمت گزار ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس بھی اجازت لو، کیا تم پسند کرتا ہے تو ان کو بغیر کپڑوں کے دیکھے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کے پاس اجازت لے کر جایا کرو۔ امام مالک نے اس کو مرسلن روایت کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں فرمایا ہے کہ ہم اس حدیث کو اختیار کرتے ہیں کہ اجازت لینا اچھا ہے، اور جس کسی کے سطر وغیرہ کو دیکھنا حرام ہے اس کے پاس داخلہ کے لیے آدمی کو اجازت لینا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آئے تو یہ بلوا بھیجنا اس کے لیے اجازت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا دوسرے شخص کی طرف قاصد بھیجنا ہی اس کی اجازت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ کو پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم اہل صفا کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ پس میں ان کے پاس پہنچا اور ان کو بلایا تو وہ آئے اور اجازت طلب کیے، آپ نے ان کو اجازت دی تو وہ سب اندر آ گئے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے پاس تمہارے داخلہ کی اجازت یہ ہے کہ تم پردہ ہٹاؤ اور یہ کہ تم میری سرگوشی کو بھی سنو آنکہ میں تم کو منع کروں۔ یہ حدیث پاک مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن میں بھی آنا ہوتا اور رات میں بھی آنا ہوتا، اور جب میں رات میں حاضر ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھنکھارتے تھے، یعنی اجازت اس سے مراد ہے۔